बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार, आप देख रहे हैं अजीरा टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं स्टार साइंस कॉलेज रावलाकोट कैंपस में और आज यहाँ पर सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स मौजूद हैं और अभी भी आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं बच्चों में मुख्तलिफ इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। उन तमाम बच्चों ने जिन्होंने पूरा साल मेहनत की, लगन से काम किया, ईमानदारी और दयानतदारी से काम किया, आज का दिन उनके लिए बड़ा ख़ास होता है। यहाँ पर आज मौसम बड़ा सर्द है, दिसंबर का एक सर्द दिन है और टेम्परेचर तकरीबन 2 या 3 सेंटीग्रेड है। बावजूद इसके बड़ी तादाद में वालिदैन और बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उसके साथ ही अगर मैं स्टार कॉलेज रावलाकोट के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर न सिर्फ ये कॉलेज है बल्कि यहाँ पर इंट्री टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है और यहाँ पर कल ही इंट्री टेस्ट के नताइज का ऐलान किया गया और यहाँ से बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स कामयाब करार पाए और उनको अब मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस अलोकेट भी हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त चंद ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मेडिकल के शोबे में अपना नाम बनाया और अपना नाम और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया और इस साल वो मेडिकल के पाकिस्तान के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने में कामयाब हुए। एक स्टूडेंट मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, ये भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने में कामयाब हुई है। सबसे पहले नाम बताइएगा और फिर साथ ही अपने MT कैट के इस तैयारी के सफ़र के हवाले से बताइएगा, कैसे तैयारी की, किन मुश्किलात का सामना रहा, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा अल्ताफ है और मैं पुंछ रावलाकोट से बिलोंग करती हूँ। मेरा एडमिशन गुजरावाला मेडिकल कॉलेज में हुआ है और बेसिकली ये आसान नहीं था। मेरा तीसरी मरतबा अटेम्प्ट किया है तो मेरा ये एडमिशन हुआ है और ये तैयारी कोई आसान नहीं थी। दूसरा ये अपने अंदर ये हौसला पैदा करना कि 3rd टाइम रिपीट करना ये कोई आसान काम नहीं होता। और मेरी जो कामयाबी है इसके पीछे सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र, क्योंकि अल्लाह दीन के साथ दुनिया को भी लेके चलना पड़ता है तो फिर उसकी वजह से मेरा ये कामयाबी। दूसरा मेरे वालिदैन ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे हौसला नहीं हारने दिया, मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तीसरा मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे मेंटली मोरली हर तरह से सपोर्ट किया और उनकी वजह से आज मैं इधर हूँ। मुझे लगता है कि अच्छे अगर आपके पास फैकल्टी ना हो, अच्छे आपके टीचर्स ना हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो बेसिकली टीचर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत है, हमारी अपनी भी मेहनत है, लेकिन अगर टीचर्स हमें सपोर्ट ना करते, वो मुझे इस चीज़ पर आमादा ना करते कि मैं 3rd टाइम रिपीट करूँ तो आई डोंट थिंक सो कि मैं आज इधर होती, मैं आज के यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री ले रही होती। सो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ स्टार्स अकेडमी का, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टी है, यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाता है। ना सिर्फ आपको मोरली बल्कि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाता है। तो मैं इन सब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जी बिल्कुल जी, आप भी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। यकीनन आप मुस्तकबिल के डॉक्टर हैं और माशरे को अपनी सर्विसेज देंगी। मेरा शोबा ये एक अच्छा शोबा है। साथ बताइएगा कि कितनी ये कोशिश रही इससे पहले आपकी, क्या ये आपके फर्स्ट अटेम्प्ट है या पहले भी आप कोशिश करती रही, उसमें आप कामयाब नहीं हो पाई, इस हवाले से बताइए। फर्स्ट जो मेरी अटेम्प्ट थी वो 2021 में थी, उसमें क्योंकि कोविड था तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती थी तो उसमें वैसे हम लोग नहीं कर सके। फिर 2022 में मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी, उसमें मेरा 92.4 एग्रीगेट था तो मैं बिल्कुल एक सीट से रह गई थी। फिर मैंने कहा कि अब मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा हौसला किसी में नहीं होता कि बार बार अपने साल ज़ाया करता है। मुझे बाकी लोगों ने भी कहा कि छोड़ दो अब इसको। फिर मेरे जो टीचर्स थे तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप क्योंकि कैपेबल हो तो आपको ये करना चाहिए। तो फिर इस वजह से मैंने 3rd टाइम रिपीट किया और इस दफ़ा मेरा अच्छे कॉलेज में हो गया। अगर पिछले साल होता भी तो बेसिकली पुंछ मेडिकल कॉलेज में होता या कहीं और होता तो फिर वो मेरे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं था जो कि इस दफ़ा हुआ है। सो अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और स्टार्स अकेडमी की बहुत शुक्र। जी बिल्कुल, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है और आपने कोशिश जारी रखी और ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, यानी कि आपने मुसलसल कोशिश उस वक्त तक जारी रही जब तक आप कामयाब नहीं हो गई। तो इसमें आपके अकेडमी का कितना एक रोल समझती हैं? अगर बाकी भी चूँकि आपने तैयारी की पहली 2 अटेम्प्ट्स में, वो भी किसी अकेडमी से ही की होगी, कुछ डिफरेंट अगर हम फ़र्क करें, हम अगर कंपैरिजन करें तो कितना एक फ़र्क बताएंगे इस अकेडमी में और प्रीवियस अकेडमी जहाँ पर आप पहले तैयारी करती रही? अच्छा, मेरी ये बात है कि मैंने तीनों टाइम स्टार्स अकेडमी से ही तैयारी की है और बेसिकली मुझे कहा गया कि शायद अकेडमी का फॉल्ट हो, आप इसको जो है किसी और अकेडमी में चले जाओ। बट क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने जो इदारा होता है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, कमी कहीं ना कहीं मुझ में थी, मेरी मेहनत में थी। स्टार्स अकेडमी ने, वहाँ के टीचर्स ने पूरा अपना जो था उन्होंने किया। सो इस वजह से मैंने 3rd टाइम भी इसी को चूज़ किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज़ाद कश्मीर में स्टार्स अकेडमी से बेस्ट कोई अकेडमी हो सकती है। और फिर अब मैंने जो कि अचीव कर लिया है
تو یہ بیسکلی اس کا ایک پروف ہے سب کے لیے. جی آپ کے بہتر مستقبل کے لیے بہت ساری نیک خواہشات. حجیرہ ٹی وی سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میرے ساتھ اس وقت وہ بچے موجود ہیں جنہوں نے MD کیٹ میں کامیابی حاصل کی ہے. عمدہ نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد مختلف میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے کے اہل قرار پائے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اسٹار کالج راولا کوٹ کی. سب سے پہلے ان سے نام جانیں گے. جی میرا نام لائبہ نظر ہے. اچھا لائبہ, آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کیونکہ آپ کا اس سال ایڈمیشن ہوا ہے, میڈیکل میں ایڈمیشن ہوا ہے, MBBS میں ایڈمیشن ہوا ہے. بتائیے گا کون سے کالج میں اس بار آپ ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہوئی ہیں؟ جی گجرانوالہ میڈیکل کالج. گجرانوالہ میڈیکل کالج میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. وہاں پر یہ MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں گی. اس سارے عمل میں مطلب آپ نے تیاری کی, بھرپور تیاری کی ہوگی, اس میں کس کا عمل دخل ہے اور بتائیے گا کہاں سے تیاری کی اور کیا پورا پروسیس؟ جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. میرا نام لائبہ نظر ہے, میں راولا کوٹ کوٹھی بالا سے ہوں. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے اس سے. اس کے بعد میں اپنے ان اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا, جن کی مثال اس کینڈل کی طرح ہے جو خود جلتی ہے اور دوسروں کو روشن کرتی ہے. اسی طرح ہماری ٹیچرز نے آج ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچپن کے اس ایم کو پورا کر سکیں. اس کے بعد میں اپنے ٹیچرز میں سے سب سے پہلے اسٹارز اکیڈمی راولا کوٹ کیمپس کے پرنسپل سر شاہد کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ان کی کوآپریشن کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ. اس کے بعد سر امجد کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. انہوں نے ہمیشہ ہمیں موٹیویٹ کیا, انہوں نے ہر طرح سے ہمارا بہت ساتھ دیا. اس کے بعد میں اپنی فیملی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. فیملی میں میرے والد جو کہ انتہائی بیمار تھے, جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں, انہوں نے اتنی بیماری میں بھی مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا. اور ایٹ دا اینڈ میں اپنے اس بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جس بھائی نے اس دن مجھے کہہ دیا تھا کہ لائبہ آئی کین سی یو ان دیٹ وائٹ ایپرن اینڈ اسٹیٹسکوپ اراؤنڈ یور نیک. جس دن جب مجھے خود آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اس قابل ہوں, میں اس بھائی کا بہت شکریہ, دل کی تھا رہی ہوں, اسے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ایٹ دا اینڈ اپنی والدہ جو تہجد پڑھ کے میرے لیے دعا کرتی تھی, ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ہول فیملی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. یہ آپ کے فرسٹ اٹیمپٹ ہے یا اس سے پہلے بھی آپ نے تیاری جاری رکھی, پہلے بھی کہیں ٹیسٹ دیا اور اس میں کامیاب نہیں ہو پائی؟ میں ریپیٹر تھی. میں مطلب جب میں نے اس سے پہلے اٹیمپٹ دیا تھا میرا نہیں ہو پایا تھا اور مجھے کافی زیادہ ڈپریشن میں تھی, لیکن میرے ٹیچرز جو تھے انہوں نے مجھے کافی زیادہ اس حوالے سے گائیڈ کیا اور انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں ایک اور اٹیمپٹ دے پاؤں. تو میں نے ریپیٹر تھی. کتنا ایک مطمئن ہے آپ اسٹار کالج راولا کوٹ سے جہاں پر آپ کو تیاری کروائی ہے مختلف ٹیچرز نے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اسٹار کے جو ٹیچرز ہیں, ہر ٹیچر بایو, فزکس, کیمسٹری, انگلش یہاں سے پڑھا. میرا کالج یہ نہیں تھا لیکن میری اکیڈمی یہ تھی. میں نے MD کیٹ کی تیاری یہاں سے کی تھی. تو ہر ٹیچر وہ بہت قابل ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت محنت کی, ایک ایک چیز انہوں نے کلیئر کی. کبھی انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ آتا ہے, پہلے سے ایک ایک چیز زیرو سے سٹارٹ لیا اور ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. جی بالکل ناظرین, ان کے جو ویوز تھے وہ آپ تک ہم نے پہنچائے. کل ہی نتائج کا اعلان ہوا ہے, ان اسٹوڈنٹس کو مختلف میڈیکل کالجز الوکیٹ ہوئے ہیں. یہ ان کے لیے خوشی کی بات ہے اور بلا شبہ اس میں ادارے کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی تیاری میں. اسٹار کالج راولا کوٹ سے انہوں نے تیاری کی اور اب MBBS کی اسٹوڈنٹ ہیں. بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. میرا نام میمونہ شبیر ہے اور میں نے FSC اسلامیہ ماڈل کالج راولا کوٹ سے کی ہے اور اسٹار کالج سے میں نے اسٹارز کالج اور اکیڈمی سے میں نے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کی اور پھر یہاں سے میں نے الحمدللہ میڈیکل کے لیے کوالیفائی کیا اور اس وقت میرا ایڈمیشن ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد ہوا ہے. ایوب میڈیکل کالج میں آپ MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں گی, اس میں کتنا ایک رول سمجھتی ہیں اپنی اس اکیڈمی کا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی اس تیاری میں کس کس کا کردار ہے, کس کس کی محنت شامل ہے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اچھا, چونکہ ہم لوگ یہاں پہ آج میڈیکل کالج کے انعام کی وجہ سے آئے تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی جو پہلی ڈائریکشن ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کے والدین دیتے ہیں. والدین ہی آپ کی کامیابی کا تعین کرتے ہیں اور آپ کی منزل کو جو ہے تو وہ بنانے میں آپ کی بہت مدد کرتے ہیں. ہاں, اگرچہ یہ بات ضرور شامل
شامل ہے کہ آپ کی مرضی ہر صورت شامل ہوتی ہے، لیکن والدین کا بہرحال والدین کی مرضی اور منشا بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے آپ کی کامیابی میں. اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ میرے والد تو اس دنیا میں نہیں ہے، وہ یہ خوشی نہیں دے سکے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا دوسری سمت جو ہوتی ہے تو وہ آپ کا کالج یا پھر اکیڈمی جہاں سے آپ نے ایک منزل کا تعین کیا ہوتا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے تو وہ اس کالج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جس کالج میں آپ پڑھتے ہیں. اور اس میں یہاں تک سٹارز اکیڈمی کے رول کی بات ہے تو یہ بات نہ مجھ سے مخفی ہے یا یہاں پہ جتنے لوگ ہیں یا ان سے کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ سٹارز اکیڈمی ہر سال رزلٹ دیتی ہے. اور الحمدللہ اس بار بھی جو ہے تو اس نے کامیابی کے شاندار سلسلے کو جاری رکھا ہے. اور یہاں پہ مختلف تقریباً 17 اس سال بھی ابھی 28 لوگوں کی لسٹ لگی ہے جس میں سے 17 جو بچے اسٹارز کے جو سر نے آپ کو بتایا ہے. اور اچھا اس کے بعد آپ بھی بتائیے گا کتنی اٹیمپٹ ہے آپ کی؟ عموماً ہم دیکھتے ہیں جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ لمبا عرصہ تیاری کرتے رہتے ہیں پھر بڑی مشکل سے ان کو کامیابی ملتی ہے. آپ بتائیے گا آپ کی کتنی اٹیمپٹ ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہی ہوں. اچھا آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ لوگ اگر کوئی تیاری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹیچر کا جو رول ہوتا ہے جو بیسٹ مینٹور ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ایبلٹیز اور قابلیت کو جانتا ہوتا ہے، آپ کی پازیٹیوز نیگیٹیوز کو، آپ کے ہر ایسپیکٹ کو جانتا ہوتا ہے. الحمدللہ سٹارز کالج کے جو ایڈمنسٹریشن ہے خاص کر کے سر شاہد، سر امجد، سر رحیمداد، سر باسط، سر احسن، ان سب کا اور ان سب سے زیادہ سر شاہد اور سر امجد ان لوگوں نے اپنی پرسنلی لے کے تو مجھے بہت زیادہ ہمت دی اور ہر دفعہ جو ہے تو وہ مجھے موٹیویٹ کرتے رہے. مطلب کبھی میرے مارکس کم آ گئے، میں تھوڑی ڈس آرٹ ہو کے میں گھر میں بیٹھ جایا کرتی تھی، لیکن سر نے مجھ سے پرائیویٹ میٹنگز کی، مجھے کالج میں بلایا، مجھے الگ بٹھا کے تو ہر چیز کو جو ہے تو ان نے گائیڈنس دی. اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں سر کی. اصل میں ہمارے معاشرے میں جو ہے نا ایک فیلئر کی بہت بری ایک متھ قائم ہو چکی ہے کہ فیلئر کچھ نہیں ہوتا، لیکن سر نے مجھے بتایا کہ نہیں، فیلئر کچھ بھی نہیں ہوتا، فیلئر از نتھنگ، فیلئر شوڈ بی این آپشن بٹ گیونگ اپ شوڈ ناٹ بی این آپشن. یہ سر نے مجھے بتایا اور میں نے سر کو ہمیشہ یہ بات بتائی. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ سر کو میں بہت دل کی عطا کر رہی ہوں سے جو ہے تو سر کو مبارک بھی پیش کرتی ہوں اور سر کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. اور میں آپ کو سر بتانا چاہتی ہوں اس کے توسط سے کہ سر سکسیس اسٹوری آف مائی کلاسز فل آف یور کانفیڈینس، کنسسٹنسی اینڈ موٹیویشن فار می. سو میں آپ جن لوگوں کا نہیں ہوا ہے خاص کر کے میں ان سے جو ہے تو جو ابھی ڈس آرٹ ہوتے ہیں، یہ ایسا جرنی ہوتا ہے یہاں پہ آپ بہت زیادہ ڈس آرٹ بھی ہوتے ہیں، آپ لفٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹیچر جو ہے تو وہ اس کی ورک فورس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں. تو میں مختصراً جو ہے تو وہ آپ سب سے گزارش کروں گی جن کا نہیں ہوا ہے یا جو ابھی تیاری کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے تو وہ کبھی ڈس آرٹ نہ ہوں. میں بہت اچھے سے یہ چیز سمجھ گئی ہوں کہ مائنیوٹ ڈفرینس آف مارکس آر ایگریگیٹ کین ناٹ گیو ایون اے کلو اباؤٹ سم ونز کیلیبر. مطلب آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر ایجوکیشن کے اندر ناکامی کوئی چیز نہیں ہوتی، مطلب کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، دوسرے لفظوں میں ناکامی. آپ ٹرائی کرتے رہتے ہیں، مسلسل ٹرائی کرتے رہتے ہیں، بہت کچھ اس کوشش میں سیکھتے ہیں اور پھر آپ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. بات کرنے کے لیے، الجزیرہ ٹی وی سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ کے بہتر مستقبل کے لیے بہت ساری نیک خواہشات. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بس اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دیں. جزاک اللہ. ویلکم بیک جی. اس وقت میرے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہے. اس وقت میں موجود ہوں اسٹار کالج راولا کوٹ کیمپس میں. میرے ساتھ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بات کی اور بالخصوص ان اسٹوڈنٹس نے بات کی جن کا حال ہی میں ایڈمیشن ہوا ہے پاکستان کے مختلف میڈیکل کالجز میں. ایک اور اسٹوڈنٹ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، قندیل ظفر ان کا نام ہے اور ایوب میڈیکل کالج میں اس سال داخلہ لینے میں کامیاب ہوئی ہے. ہم ان سے بات کریں گے اور ایم پی کیڈ کے اس پورے سفر کے حوالے سے ہم جانیں گے. پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ داخلہ لینے میں کامیاب ہوئی ہیں. ساتھ بتائیے گا چونکہ ایک مشکل ہوتی ہے میڈیکل کے بالخصوص اور اس کی تیاری کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اپنا یہ سفر رہا آپ کا اس کی تیاری کا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین تک. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور دوسری بات ہے کہ میں اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا شکریہ ادا. سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو میٹرک کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد ایف ایس سی کی پڑھائی مشکل ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ہمارے لیے زندگی آسان ہوگی، لیکن جیسے جیسے ہم آگے جاتے ہیں زندگی ایک اور سٹیپ مشکل ہوتی جاتی ہے. میٹرک کی پڑھائی اس قدر مشکل نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے ہم آگے جاتے ہیں اور مشکلات آتی جاتی ہیں. اب آہستہ آہستہ ہم انٹر ٹیسٹ کی طرف گئے، لیکن کیونکہ پیرنٹس کی سپورٹ بھی تھی، ٹیچرز بھی ہمیں بہت اچھے ملے، ہمارا کالج بھی اچھا تھا، ٹیچرز بھی بہت اچھے ملے ہمیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ آج اس مقام پہ موجود ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے فخر کا باعث ہیں. تو میں اسٹارز اکیڈمی کے تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں
جنہوں نے ہمیں پڑھایا انہوں نے ہم پہ بہت محنت کی ہے. ہمارے ساتھ فرسٹ ایئر کے بھی وہی ٹیچرز ہیں, سیکنڈ ایئر کے بھی. اکیڈمی میں نے لگاتار لگائی ہے, تو سر شاہد نے بھی بہت ایموشنل سپورٹ کیا ہمیں, انہوں نے ہم لوگوں کو بہت سپورٹ کیا ہے. کبھی مشکل میں ظاہر ہے اب بندہ اس فیز سے گزرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, کبھی اس کو یوں محسوس ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا, لیکن اگر کانسٹنٹلی آپ کو سپورٹ ملتی رہے تو آپ ایک ہوتا ہے کہ آپ گزر جاتے ہیں مشکل سے. اب میری ماما اور میرے پاپا ان دونوں نے تو مجھے بہت سپورٹ کیا, مطلب جب بھی کبھی مجھ سے ایسے محسوس ہوتا تھا مجھ سے نہیں ہوگا کچھ بھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ نہیں تم کر لو گی. پھر اسی طرح سے اسکول کی بھی آپ کو سپورٹ, اکیڈمی کی بھی سپورٹ ملتی رہی, ٹیچرز نے بھی آپ کو بہت سپورٹ کیا, تو ایونچولی آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایزیلی کور کر لیتے ہیں سب کچھ. بے شک جتنا بھی کچھ مشکل ہے, سپورٹ اگر آپ کو اچھی ملتی ہے تو آپ ایزیلی سب کر لیتے ہیں. جی بالکل ناظرین, جب ہم اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں تو وہ اپنے سفر کا پوری ایک داستان سناتے ہیں. بلا شبہ ایک مشکل سفر ہوتا ہے اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ والدین کا بڑا ایک رول ہوتا ہے. والدین اپنے اسٹوڈنٹ, اپنے جو بچے ہوتے ہیں ان پر بھرپور توجہ دیتے ہیں, ان پر ٹائم دیتے ہیں, ان کا بھرپور خیال رکھتے ہیں, اور پھر ہی وہ اس سفر میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. جیرا ٹی وی سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بہت سارے اسٹوڈنٹس پہلے بات کر چکے ہیں, ایک اور اسٹوڈنٹ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا اور اس کے ساتھ ہی بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو سفر رہا ہے, ایم ڈی کیٹ کی تیاری کا سفر, میڈیکل کی ایجوکیشن کے اصول کے لیے جو آپ نے تیاری کی, اسٹار اکیڈمی راولا کوٹ سے تیاری کی, اس پورے سفر کو سمری کی صورت میں بہت مختصر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. السلام علیکم. سب سے پہلے میرا نام زوفشا ادریس ہے. میں نے اپنی تیاری اسٹارز اکیڈمی سے کی تھی, اور الحمدللہ آج میں نے آزاد کشمیر میڈیکل کالج مظفرآباد میں ایڈمیشن سیکیور کیا ہے. میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ مشکل ہوتی ہے, ظاہر ہے جب آپ کوئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ ہر چیز کا مشکل ہوتا ہے, بٹ کنسسٹنسی آپ اگر رکھیں گے تو آپ کوئی بھی جو ہے نا منزل اچیو کر سکتے ہیں. مینلی میں اپنے ٹیچرز کے بارے میں کہنا چاہوں گی. سب سے پہلے سر شاہد کا ذکر کروں گی کہ وہ بہت اچھے آرگنائزر ہیں, ان کی مینجمنٹ بہترین ہے. وہ بچوں کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں کہ جہاں پہ مطلب کم سے کم بہت جو بچہ خود کو سمجھتا ہے کہ وہ نہیں کچھ اچیو کر سکتا وہ بھی بہت اوپر تک جا سکتا ہے. اور اس کے بعد میں اپنے سبجیکٹ ٹیچر سر امجد, سر احسن, سر ساجد, سر ہمداد, سب کا کہوں گی کہ سب بہت زیادہ محنتی ہیں, انتھک ان کی محنتیں کہ آج ہم یہاں تک پہنچے. اور خاص کر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ظاہر ہے منزل اسی بندے نے خود حاصل کرنی ہوتی ہے, تو اس کا سب سے پہلے کہ اس کا گول جو ہے وہ بہت فرم ہونا چاہیے اور وہ سٹک ہونا چاہیے اپنی منزل پہ. لوگ بہت کچھ کہتے ہیں لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کرنا کیا اور پھر اس کو سٹارٹ کرنا ہے. مینلی اکثر ہم کرتے ہیں کہ تھوڑا سا محنت کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں اگر ہم سے نہیں ہوتا. تو میں یہ کہوں گی کہ کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس. سو اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ کنسسٹنٹ رہے گا تو وہ فائنلی اپنا ڈریم جو ہے نا اس کو اچیو کر سکتے ہیں. ناظرین, جن بھی اسٹوڈنٹ سے ہم نے بات کی انہوں نے ایک بات کا ذکر ضرور کیا کہ ہم نے مشکلات ضرور دیکھی, چونکہ میڈیکل کی تعلیم اور اس کی جو تیاری کے مراحل ہیں وہ بلا شبہ بہت مشکل ہیں. مشکلات کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹرائی یعنی اپنی کوشش کو جاری رکھا اس وقت تک جب تک وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگے. بہرحال جی, ہم پر امید ہیں کہ آپ جب میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سوسائٹی میں واپس آئیں گی تو اپنی اپنا مثبت رول ہے وہ پلے کرتی رہیں گی. بہت شکریہ جی بات کرنے کے لیے, تھینک یو ویری مچ. اس وقت میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے اس سال, اور انہوں نے اپنی بھرپور تیاری کی اسٹار کالج راولا کوٹ کیمپس سے. نو ڈاؤٹ اسٹار کالج راولا کوٹ کیمپس میں ابھی 10 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو میڈیکل کالجز میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ان سے ہم بات کر رہے ہیں اور ان کا جو سفر رہا ہے جو میڈیکل کی ایجوکیشن کے لیے جو انہوں نے تیاری کا سفر, اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ایک اور اسٹوڈنٹ جس وقت میرے ساتھ موجود ہے, سب سے پہلے نام بتائیے گا آپ اور پھر اپنا جو سفر ہے آپ کا میڈیکل کی تعلیم کے لیے جو آپ نے تیاری کی وہ کن مراحل سے گزری, کہاں سے کی, اور اس پورے سفر کی داستان ہمارے ناظرین کے نظر کیجیے گا. السلام علیکم, میرا نام ہے ایمان نصیر اور میں یہیں راولا کوٹ پنچ کی رہنے والی ہوں. میں نے اسٹارز اکیڈمی راولا کوٹ سے ایم ڈی کیٹ کی تیاری کی ہے اور الحمدللہ میں اے جے کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشنز لینے میں کامیاب ہوئی ہوں. تو جرنی دراصل یہ تھی کہ کافی مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ مشکل سفر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اپنے اسکول کے ٹیچرز, کالج کے ٹیچرز اور اسپیشلی میرے ایم ڈی کیٹ کے جو اسٹارز اکیڈمی کے ٹیچرز ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ
ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کی بدولت میں آج اس مقام پر پہنچی ہوں. اور اس کے علاوہ میرے والدین کے علاوہ میرے اور بہت سارے فیملی ممبرس ہیں, میرے چاچو, میرے پھپھو, ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میری انسپریشن ہے سر شاہد ہیں, میرے بہت سارے ریلیٹیوز ہیں. اور کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہوتا ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹس تیاری کرتے ہیں بٹ لک میٹرز, تو محنت بھی بہت میٹر کرتی ہے, لک بھی بہت میٹر کرتی ہے, تو اسٹوڈنٹس ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو سر شاہد نے ایسے ہیں کہ جو پورے آدھے گھنٹے کی ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے, جو ہمارا ڈپریشن دور کرتے تھے, طرح طرح کی ایکسرسائزز بتاتے تھے. تو تھینک یو سو مچ. تو اس طرح سے میری جرنی پوری ہوئی یہاں تک اور الحمدللہ میں نے ایڈمیشن حاصل کیا. آپ کتنے اٹیمپٹ میں کامیاب ہوئی ہیں میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے کے لیے؟ جی میری ابھی یہ سیکنڈ اٹیمپٹ تھی. پہلی جو اٹیمپٹ تھی آپ نے اس کی تیاری کہاں سے کی تھی آپ نے؟ میں نے اپنے فرسٹ اٹیمپٹ کی تیاری بھی اسٹارز اکیڈمی سے کی تھی. تب میں ایز اے فریشر تھی اور تب بھی میری پرفارمنس بہت زیادہ اچھی تھی, لیکن میں تھوڑے سے مارجن سے رہ گئی. لیکن الحمدللہ اس بار سر شاہد کی وجہ سے میں اس مقام تک آئی ہوں اور میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے. اجیرا ٹی وی سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ویلکم بیک جی. اس وقت میں موجود ہوں اسٹار اکیڈمی راولا کوٹ میں اور یہاں پر آج سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں شرکاء موجود ہیں. دسمبر کا ایک سرد دن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی بارش بھی ہے. باوجود اس کے بڑی تعداد میں یہاں پر ابھی بھی اسٹوڈنٹ موجود ہیں. آپ میرے عقب میں دیکھ بھی سکتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ وہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں جنہوں نے میڈیکل میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے, میڈیکل میں بہترین پرفارمنس دی ہے اور اس سال میڈیکل کالجز میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے, ان سے بات چیت کریں گے اور ان کی بات آپ تک پہنچائیں گے. سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گی اور اس کے ساتھ ہی اپنا میڈیکل کا جو سفر ہے, جو اس کی تعلیم, جو اس کے ایڈمیشن کے سلسلے میں جو آپ نے تیاری کی وہ کن مراحل سے گزری, کتنی مشکل تھی, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. السلام علیکم, میرا نام حفصہ طفیل ہے اور آج میرا ایوب میڈیکل کالج میں ایبٹ آباد میں ایڈمیشن ہوا ہے. تو ایڈمیشن اس طرح نہیں ہو جاتا, بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. MD CAT کوئی گیم نہیں ہے جس کو ہم لک پہ چھوڑ دیں کہ قسمت ہے تو ہو جائے گا. میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں جس میں سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ محنت بہت ضروری ہے. ہارڈ ورک کے بغیر آپ جتنی زیادہ محنت کریں آپ کچھ نہیں کر سکتے. دوسری بات جو ہے وہ ہے کنسسٹنسی. آپ جتنی زیادہ محنت کریں, اگر ہفتے کے 7 دن ہیں اور آپ ان میں صرف 2 دن پڑھ رہے ہیں, باقی کے 5 دن آپ ریسٹ پہ انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف, تو آپ کبھی بھی اپنا گول اچیو نہیں کر سکتے. کنسسٹنسی, ہارڈ ورک کے ساتھ کنسسٹنسی تو مسٹ ہے. تیسری چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ ہے پیشنس, کیونکہ جو انسان ہارڈ ورک اور کنسسٹنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے پیشنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ میں صبر نہیں ہے, آپ اپنی محنت کے پھل کا انتظار نہیں کرتے, تو آپ کو کبھی بھی وہ پھل نہیں مل سکتا مجھے لگتا ہے. کیونکہ MD CAT ایک ایسا سفر ہے جس میں آپ کو فرسٹ اٹیمپٹ میں بہت مشکل ہے. 95% اسٹوڈنٹس کا نہیں ہوتا فرسٹ اٹیمپٹ میں, تو آپ کو سیکنڈ اٹیمپٹ کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ پہلے ہی ہمت ہار جاتے ہیں, پھر وہ دوسرے اٹیمپٹ میں جاتے ہی نہیں ہیں, حالانکہ ان میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ سیکنڈ اٹیمپٹ میں وہ اپنا گول اچیو کر سکتے ہیں. اور ناظرین, جس طرح ہم اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں تو تقریباً ہر اسٹوڈنٹ چند ایک چیزوں کا ذکر ضرور کر رہے ہیں جس میں محنت, صبر اور پھر تسلسل, مطلب کہ کنسسٹنسی اگر نہیں ہوگی آپ میں تو آپ کامیابی کی جانب نہیں جا سکیں گے. عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ایک بار کوشش کرتے ہیں, مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ شعبہ ہی چینج کر دیتے ہیں, کسی دوسری جانب چلے جاتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں پھر وہ اس شعبے میں نہیں جا پاتے ہیں. جبکہ جو اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, تسلسل کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں, محنت کرتے رہتے ہیں, ساتھ والدین اور پیرنٹس کی دعاؤں کا سہارا بھی لیتے ہیں, وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. جانیں گے آپ نے یہ ساری تیاری MD CAT کی یہاں سے یعنی راولا کوٹ سے اسٹار اکیڈمی سے کی ہے یا اس میں کسی اور اکیڈمی کا بھی عمل دخل ہے, بتائیے. جی میرا سیکنڈ اٹیمپٹ تھا اور میرا دوسرا سال تھا, اور میرا دوسرا سال میں دونوں سال یہیں اسٹارز اکیڈمی راولا کوٹ کیمپس میں سے میں نے پریپریشن کی ہے. اور الحمدللہ آج میں فخر کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ میں جس مقام پر آج ہوں اس کے پیچھے اسٹارز اکیڈمی راولا کوٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جب میں اس اکیڈمی میں فرسٹ ٹائم آئی تھی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کسی میڈیکل کالج میں جا سکوں گی. میرے کانسیپٹس بالکل نہیں تھے, میں ایک بہت ویک بیک گراؤنڈ سے یہاں پہ آئی تھی. لیکن یہاں پہ آنے کے بعد سر شاہد کی موٹیویشن, سر امجد, سر احسن, ان لوگوں کے بغیر میں کہتی ہوں کہ یہ اسٹارز اکیڈمی کچھ بھی نہیں ہے. میں ان لوگوں کے لیے ایک شعر بھی یہ کہنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ سر امجد اور سر احسن سر شاہد کے لیے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں میں ملنے کے نہیں نایاب ہیں. اسی بات کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کروں گی, اور وہ یہ ہے کہ
सर अमजद और सर शाहिद और सर एहसन के साथ ये स्टार्स एकेडमी है, इनकी मदद के बगैर मैं कभी भी इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकती थी। आप कामयाब हुई, आपने मेहनत की, आपको मेहनत का सिला मिला। हम पर उम्मीद है कि आप अमली ज़िंदगी में भी जब MBBS के कंप्लीट करके आएंगी, माशरे को अपनी सर्विसेज देंगी। हजीरा TV से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मलिक मोहम्मद इशफाक साहब, स्टार कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, स्टार कॉलेज हजीरा के प्रिंसिपल हैं, स्टार कॉलेज रावला कोट के से भी जुड़े हुए हैं। बड़ी इनकी खिदमात हैं बिलखुसूस एजुकेशन के शोबे में। और सर, एक बड़ी तादाद में हमने देखा, स्टूडेंट से हमने बात भी की। मेडिकल में इस साल आपके अदारे से बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। सबसे पहले तो गफ़ार भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। बर्फ़बारी है, बारिश है, उसके बावजूद आप हजीरा से रावला कोट तशरीफ़ लाए हैं, तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि आज हमारा इस साल का ये तीसरा प्रोग्राम हुआ। एक हमने कोटली में किया, फिर हजीरा में हमने एनुअल फंक्शन किया, और आज स्टार्स कॉलेज रावला कोट में हमारा यहाँ पर फंक्शन है। और जहाँ पर आपने देखा कि बच्चों ने भरपूर शिरकत की है, पेरेंट्स ने शिरकत की है, वालिदैन यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपने जिक्र भी किया है कि कल मेरिट लिस्टें लगी हैं, जिसमें तकरीबन 40+ स्टूडेंट जो है ना स्टार्स अकेडमी के जो है ना सिलेक्ट हुए हैं। और इनमें ज़्यादा जो तादाद है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की है, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर की, कोटली की और बाग के बच्चों की तादाद है। और इस बार जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है वो ये है कि हमारा 95% स्टूडेंट जो है ना वो पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में गया है। तकरीबन 10 बच्चे अयूब मेडिकल कॉलेज में गए, फिर फातिमा जनाब मेडिकल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि सिर्फ 3 सीट्स हैं आज़ाद कश्मीर की, 2 जो है ना बच्चे जो है वो हमारे स्टार्स अकेडमी के गए, फिर निश्तर मेडिकल कॉलेज, फिर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। यानी ये वो बड़े कॉलेजेस हैं गफ़ार साहब कि जहाँ पर आज यानी मेरिट इतना हाई है कि एडमिशन ही नहीं होता, और फिर एडमिशन भी और इतनी बड़ी तादाद में जो है ना बच्चे मेडिकल। और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अगर देखा जाए तो इस वक्त तक हमारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो आज़ाद कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद में उनका जो है ना वो एडमिशन हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी समझने की क्वालिटी एजुकेशन है। क्वालिटी एजुकेशन के बगैर डेफिनेटली आप निश्तर में या फातिमा में या आप अयूब में नहीं जा सकते। तो ये हमारे टीचर्स की कमिटमेंट है। तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, सर्दी में आप यहाँ पर आए हैं, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टार्स कॉलेज अजीरा के फंक्शन के बाद स्टार कॉलेज रावला कोट की ये तकरीब भी आपको पसंद है। वैसे क्या कहते हैं, आपको पसंद आई है तकरीब? जी बिल्कुल, ज़रूर, क्यों नहीं। बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। सर्दी दिसंबर की, और दिसंबर की सर्दी में बैठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी तादाद में। बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी समातों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मलिक इशफाक साहब हमसे बात कर रहे थे। आपने देखा भी इस वक्त मौसम मुझे मजीद इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं ये जारी रख सकूं, बल्कि बड़ी तादाद में इस सर्दी के बावजूद यहाँ पर बड़ी तादाद में मेहमान भी मौजूद थे, स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। हमने इसको इस पूरे प्रोग्राम को कवर किया। इन स्टूडेंट्स के जो व्यूज़ थे वो हमने आप तक पहुँचाए। बैक जी, एक बार फिर आपको खुश आमदीद। मैं मौजूद हूँ आज स्टार साइंस कॉलेज रावला कोट कैंपस में, जहाँ पर सालाना तकरीब तकसीम इनामात यौम वालिदैन थी, इख्तिताम पजीर हुई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं MDO प्रिंसिपल स्टार साइंस कॉलेज रावला कोट मोहतरम सरदार शाहिद साहब। सर, तकरीब इख्तिताम पजीर हुई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उसके बाद आपके बच्चों ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बिलखुसूस जो MD कैट के स्टूडेंट हैं उनका बड़े ज़बरदस्त शानदार नताइज आए, मुल्क के बड़े मेडिकल कॉलेज में उनके एडमिशन हुए। क्या कहना चाहेंगे, क्या तासरात रखते हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया हजीरा TV की तमाम इंतज़ामिया का, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपने कवरेज दी। तो ज़ाहिर बात है कि आपकी इल्म दोस्ती का सबूत है कि जहाँ पे भी इस तरह के इल्मी इवेंट होते हैं तो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। आज की जो हमारी तकरीब थी, ये तकरीब तकसीम इनामात थी उन बच्चों में जो कि इस साल में जो बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। इसमें सबसे पहले 9th क्लास का रिज़ल्ट आया हमारा। उसमें हमारे पास जो बच्चे थे उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनको हमने इनामात दिए। उसके बाद FSC में चूँकि हमने इस दफ़ा हमारी पहला बैच फारूक हुआ था, तो उस पहले ही बैच में टॉप 20 में हमारी पोजीशन थी, उसको भी हमने सेलिब्रेट किया, उस बच्चे को भी हमने अप्रिशिएट किया। उसके अलावा जो फर्स्ट ईयर में इस दफ़ा जो हमारा तारीख साज रिज़ल्ट था उसके हवाले से भी बच्चों में इनामात तकसीम किए। उसके अलावा ये था कि हमारे इंटरनल एग्जामिनेशन का सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है हमारा। तो यहाँ पे हमने एक हाफ़ टर्म पेपर लिए थे, हाफ बुक के अभी सिलेबस ख़त्म, उसके भी बच्चों को इनामात हमने तकसीम किए। उसके अलावा जो हमारे स्टार्स एकेडमी के जितने बच्चे भी इस साल मेडिकल कॉलेजेस के अंदर गए हैं उनको भी हमने इनामात से नवाजा। वो खतीर तादाद में वो बच्चे मौजूद थे आज। उसके अलावा कुछ हमारे पॉइंट एलमनाई भी आज इस प्रोग्राम में आए हुए थे। चूँकि 2018 से हमने रावला कोट में इस कैंपस का आगाज़ किया है, तो उसमें जितने भी बच्चे हर साल
50 से 55 बच्चे हर साल हमारे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। तो उन बच्चों को हमने मदऊ किया हुआ था, वालिदैन को मदऊ किया हुआ था। तो सख्त बारिश की वजह से कि सर्दी भी आपको पता है इस वक्त माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, उसके बावजूद भी आपने देखा कि यहाँ पे वालिदैन ने बड़ी दिलजमई के साथ पूरा प्रोग्राम अटेंड किया और अपने बच्चों को भी उन्होंने इनकरेज किया, सपोर्ट किया। ये मैं समझता हूँ कि उन वालिदैन की भी इल्म दोस्ती का सबूत है और ये बच्चों का भी मैं समझता हूँ इसमें सारी इस प्रोग्राम का जो क्रेडिट है वो असातिज़ा को भी जाता है और वालिदैन को भी जाता है, उनके बच्चों को भी जाता है। बिल्कुल, हमने देखा भी मौसम शदीद सर्द होने के साथ साथ बारिश भी मौजूद थी, लेकिन बावजूद इसके पेरेंट्स मौजूद रहे, तलबा मौजूद रहे, फिर मेहमान शुरका जो आए थे वो भी आखिर तक मौजूद रहे। यकीनन एक अच्छा प्रोग्राम आपने मुनक़्क़िद करवाया। MD कैट के हवाले से बात करूँगा, मेडिकल के हवाले से इस साल कितने एक बच्चे आपके स्टार अकेडमी रावलाकोट से मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज का रुख करेंगे, बताइएगा। इस दफ़ा जो अभी तक के नताइज सामने आए हैं, आपको पता है मेडिकल कॉलेज का ये तरीक़ार होता है कि जो लिस्टें होती हैं वो लगती रहती हैं। तो अभी पहली लिस्ट जो लगी है इसमें जो है ना हमारे 17 स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज के अंदर सिक्योर कर गए। लेकिन इस 17 स्टूडेंट से अलग मैं अगर आपको बताऊं कि इस साल MD कैट में ये मैं आपको बताऊं कि आपके इस चैनल के वसादत से भी, मैं अहले इल्म लोगों से भी और जो सियासत में जो लोग इस वक्त इन्वॉल्व उनको भी बताना चाहता हूँ कि इस साल बड़ी ज़्यादती हुई। हमारी 10 नशिस्तें जो थी रेसिप्रोकल सीट्स जो थी पंजाब में वो ख़त्म कर दी गई और वो जब सीट्स ख़त्म हुई हैं उसके नतीजे में हमारे इस दफ़ा 30 बच्चे हर साल मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट पे जाया करते थे। लेकिन इस दफ़ा ये ज़्यादती हुई है कि वो 10 सीटों की कमी की वजह से हमारे सिर्फ 20 स्टूडेंट्स इस दफ़ा मेडिकल कॉलेज में जा सके, जो कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। बहुत बड़ा जो अलमिया है कि हमारे इतनी बड़ी तादाद में जो बच्चे साल हर साल की मेहनतों के बाद अगर इस तरह की ज़्यादती और हमारे जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो अगर इस तरह से खामोश रहेंगे, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इस तरह से खामोश रहे तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी पाकिस्तान में से जितनी भी रेसिप्रोकल सीट्स हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी और लोग फिर दरे के दरे रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। ज़रा हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है, हम लोग तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं, हम टीचर्स हैं, हम लोग सियासतदान तो नहीं हैं। ये सियासतदानों का काम होता है कि वो अपने अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये बहुत बड़ी ये जो ख़बर है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 30 में से 10 नशिस्तों का कम होना ये बहुत बड़ा नुकसान है। उसकी वजह से जो बड़े मेडिकल कॉलेज हैं उसमें से हमारी सीटें ख़त्म कर दी गई। उसके बावजूद भी हमारे बच्चे जो हैं पाकिस्तान में जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 95% जो सीट्स हैं वो हमारे बच्चों ने सिक्योर की हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। बिल्कुल, हमने बच्चों से बात भी की है। यूब मेडिकल कॉलेज, निश्तर मेडिकल कॉलेज और बड़े मेडिकल कॉलेज में उन्होंने इस बार जगह बनाई। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने बात की। थैंक यू। थैंक यू।